السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 31 دسمبر ہے اور سن 2021 جمعۃ المبارک۔ یہ جو سال ہے اس کا آخری دن ہے اور اس لحاظ سے میں ہو سکتا ہے کہ یہ میری نئے سال تک یہی ویڈیو ہو، تو اس لیے آپ کو نیا سال مبارک ان ایڈوانس۔ خدا تعالیٰ آپ سب پر رحمتیں کرے، پاکستان پر رحمتیں کرے، تو اس دنیا کے مسلمانوں پر رحمتیں کرے، جو مظلوم ہیں ان پر رحمتیں کرے، اور جو گمراہ ہیں ہماری طرح کے، اللہ ان کو راہ ہدایت پر لے آئے۔ یہ اس دعا کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اور جو آخری جو ہمارا جو ویلاگ اس سال کا ہو سکتا ہے وہ ایک پازیٹیو نوٹ ہے اس میں، اور پازیٹیو نوٹ یہ ہے کہ جو کل ایک فائنانس بل جو تھا جو ٹیبل ہوا قومی اسمبلی میں، اس میں بظاہر تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک ایسا بل ہے جس سے پاکستان اپنی سوورنٹی کا سودا کرنے جا رہا ہے، خود مختاری بیچنے جا رہا ہے، آئی ایم ایف جو ہے وہ اسٹیٹ بینک پر قبضہ کرنے جا رہا ہے، اور پھر اس میں اتنے زیادہ ٹیکس جو ہیں وہ لگائے جائیں گے، اور پھر اتنی زیادہ جو پہلے رعایات دی گئی ہیں بجٹ میں وہ واپس لے لی جائیں گی، اور غریب آدمی جو ہے اس کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں تھیں، اور اپوزیشن نے کہا کہ ہم بالکل اس کو روکیں گے۔ اس بات کا بھی کیا اثر ہے، یہ بھی کی جا رہی تھی کہ کیونکہ یہ ایک فائنانس بل ہے، تو اگر حکومت یہ اس کو پاس نہ کروا سکی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کو لینا پڑے گا اعتماد کا ووٹ۔ لیکن ہوا کیا اس دن؟ بجٹ کے نام، منی بجٹ کے نام پر جو بل ٹیبل ہوئے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا عوام پر واقعی بہت بڑا بوجھ پڑنے والا ہے؟ اور کیا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ گروی رکھ دیا گیا آئی ایم ایف کے پاس؟ اور پھر ایک بڑا سوال کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کیوں اس اجلاس سے غائب ہوئے؟ وہ تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس کو ہر قیمت پر روکیں گے اور یہ پاکستان کی عوام کے لیے تباہی لانے والا بل ہے، تو ہم تو اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ایک بڑی کمزور سی اپوزیشن، صرف خواجہ آصف نے ایک تقریر کی جس میں کوئی کنٹینٹ نہیں تھا، جس میں کوئی ان کے لہجے سے کوئی ایسا، ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ ان کے الفاظ سے میچ نہیں کر رہی تھی۔ تو یہ اتنا بڑا ریٹریٹ اپوزیشن کا کیا ہوا یہ سب؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے آنے کی جو خبریں ہیں، وہ جو ایک بڑا یہ تھا کہ بڑی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، وہ بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہر چیز ایواپوریٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ آج میں ویلاگ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس پہ کوئی شک نہیں کہ اس حکومت نے جو مہنگائی ہوئی پوری دنیا میں، خیر یہ مہنگائی ہوئی، عمران خان صاحب کسی حد تک صحیح ہے، لیکن بہت ساری مہنگائی ایسی ہوئی جس سے بچا جا سکتا تھا، جو مقامی چیزوں کی مہنگائی تھی، مثلا ٹماٹر اور پیاز اور یہ ادرک۔ اب یہ اگر مہنگا ہے تو اس کا ڈالر کی پرائس سے اور باہر کی مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے، وہ اپنی جگہ پہ رہی۔ لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ اچھی چیز کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا۔ اب شوگر گئی 150 روپے کلو گرام تک، لیکن اب 90 پہ بک رہی ہے۔ اب جب 90 روپے پہ بک رہی ہے تو کوئی اس کی بات نہیں کرتا، اور وہی جو ہے نا 130 125 کا ریفرنس، لیکن 90 روپے بک رہی ہے، آٹا بھی نیچے آیا ہے، لیکن کوئی اس کی بات نہیں کرتا۔ بہرحال یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں میڈیا جو ہے نیگیٹو چیزوں کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی اسٹیٹ بینک کی سوورنٹی پر۔ جو آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ تھی وہ حکومت پاکستان نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو متحد کیا جا رہا ہے ایک بورڈ کے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس بورڈ کے ممبران کی جو تعیناتی ہیں وہ کریں گے پاکستان کے وزیر اعظم، اور پھر اس کے بعد یہ جو بورڈ ہوگا یہ جواب دہ ہوگا پارلیمنٹ کو، یعنی جو پارلیمانی کمیٹیز ہیں وہاں پر کوئی بھی جو بورڈ فیصلہ کرے گا اسٹیٹ بینک، تو وہ کیوں فیصلہ کیا اس کا جواب وہ آ کے پارلیمنٹ کو دیں گے، تو یہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگا۔ اور پھر اس میں جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کا کوئی بندہ وہاں پر ممبر بھی آئے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب اگر آپ تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کو دیکھیں تو اسٹیٹ بینک کی جو اٹانومی ہے، اس کی خود مختاری، یہ ایک وعدہ تھا عمران خان صاحب کا اپنے انتخابی منشور میں، تو وہ وعدہ انہوں نے کل ایک پورا کیا اور اسٹیٹ بینک کو انہوں نے بنایا خود مختار۔ یہ کیوں خود مختاری اس کی ضروری تھی؟ اس کی وجہ یہ کہ مختلف حکومتیں جو ہیں وہ گورنر اپنا لگا کے، تو ان سے جب بھی بجٹ میں کسی پیسے کی کمی ہے تو وہ ان سے ادھار لے لیتے تھے اور قرض لے لیتے تھے، اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ نوٹ چھاپتا رہتا تھا۔
تو اب حکومت جو ہے اس کا عمل دخل ختم ہو جائے گا، کیونکہ بھلے بورڈ ہی فیصلہ کرے گا اور بورڈ حکومت کا نامینیٹ ہوگا، لیکن وہ پارلیمانی کمیٹیز کو جواب دے ہوگا جس میں اپوزیشن بھی ہے۔ تو یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے ٹورڈز دی اٹانومی، یعنی خود مختاری اسٹیٹ بینک کی۔ یہ ایک اچھی بات ہے، یہ کوئی حکومت نے سودا نہیں کیا، کوئی بیچا نہیں ہے، جیسے پہلے خطرات تھے، جیسے ہم بھی بات کرتے رہے کہ یہ حکومت کیوں بیچنے جا رہی ہے، اسٹیٹ بینک کو کیوں آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھنے جا رہی ہے، اور گورنر ایک وائس رائے بن جائے گا، اور اب وہ وزیر اعظم کو جواب دینی ہوگا، اسٹیٹ بینک کا گورنر سپریم کورٹ آف پاکستان کو جواب دینی ہوگا، صرف آئی ایم ایف کے بورڈ کو۔ شروع میں یہ ایک جو بل جس طریقے سے آ رہا تھا، لیکن اس میں تبدیلی ہوئی، اور الحمدللہ کوئی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گروی نہیں رکھا جا رہا، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے عمران خان کی کہ انہوں نے اپنا انتخابی جو منشور تھا اس کا ایک وعدہ پورا کیا اور اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنایا۔ اب آ جاتے ہیں جو بہت ساری چیزیں جو ہیں، اچھا اب اس میں بہت ساری تو ایسی چیزیں ہیں جن میں چھوٹ ختم کی گئی ہے، ٹیکس لگایا گیا، مثلا جس میں نمک ہے، عام آدمی استعمال کرتا ہے، قیمت بڑھے گی۔ مرچ، سرخ مرچ کے بغیر کوئی سالن نہیں بنتا، اس میں قیمت بڑھے گی اس کی۔ کچھ زرعی آلات ہیں ان پر لگایا گیا، جس سے ڈیفینیٹلی جو ایگریکلچر ہے وہ اس میں کاسٹ جو ہے وہ بڑھے گی، تو اس سے جو اجناس ہیں ان کی قیمتیں بڑھے گی۔ لیکن یہ جو ساری اماؤنٹ ہے، اس کی یہ اماؤنٹ صرف 2 ارب روپے ہے، جبکہ ٹوٹل یہ جو بل ہے یہ تقریباً اس سے 560 ارب روپے، 200 ارب روپے کی جو تھی جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں وہ ختم ہوئے، اور 360 ارب کی ٹیکسز میں جو چھوٹ تھی وہ ختم ہوئی۔ اچھا اب اس میں ٹیکس جن پہ لگائے گئے اور جن پر چھوٹ ختم کی گئی وہ چیزیں کون سی ہیں؟ کمپیوٹرز ہیں، موبائل فونز ہیں، پھر اس کے علاوہ بہت سارا میک اپ کا سامان ہے، جو وہ فوڈ، جو وہ سبزیاں یا وہ گوشت، یا جس میں فش ہے، جس میں چکن ہے، جو باہر سے آتے ہیں، جو پیکڈ ہوتے ہیں، ان پر جو ہے نا وہ ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں۔ اچھا اب اس سے عام آدمی تو متاثر نہیں ہوگا۔ اگر مثال کے طور پہ میں نے مچھلی جا کے لینی ہے، ڈبرا مچھلی لینی ہے، روہو مچھلی لینی ہے، وہ تو پاکستان کی مچھلی ہے، وہ تو باہر سے نہیں آئی، اس پر تو کوئی ٹیکس نہیں لگا۔ پھر اسی طریقے سے جو ہماری جو پاکستان کی جو سبزیاں ہیں ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ تو بہت ساری جو یہ ایک بات کی جا رہی ہے نا کہ مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ادویات جو ہے نا، جو دوائیں ہیں وہ سستی ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں بہت ساری جو چیزیں ایسی ان پر چھوٹ دے دی گئی ہے، ان کے انگریڈینٹس پر چھوٹ دے دی گئی ہے، جس سے پاکستان میں جو دوائیں ہیں وہ سستی ہوں گی۔ اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ، اور جو ماہرین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس کو آپ منی بجٹ کہنا غلط ہے، یہ منی بجٹ نہیں ہے، یہ جو بہت ساری رعایات تھیں، بہت سارے ٹیکس میں جو بہت ساری چھوٹ دی گئی تھیں، ان میں رد و بدل کیا گیا، ان میں تبدیلی کی گئی ہے، لیکن جو پاکستان کا عام آدمی ہے اس پہ اس کا بہت کم اثر ہوگا۔ اب بڑے بڑے جو بزنسز ہیں، عام بات یہ کی جاتی ہے کہ جب بڑا بزنس مین ہے، جب اس پر آپ ٹیکس لگائیں گے تو وہ پاکستان کے غریبوں پر سے وہ ٹیکس لگا کے وصول کرے گا۔ یہ حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ اگر کوئی آدمی پرائس کسی چیز کی بڑھا دیتا ہے اور وداؤٹ اینی ریزن بڑھا دیتا ہے، وداؤٹ ٹیکنگ گورنمنٹ انٹو کانفیڈنس بڑھا دیتا ہے، تو پھر اس کو گورنمنٹ کنٹرول کرے۔ لیکن ایک بات ہے کہ چینی کی اور آٹے کی قیمت بڑھ گئی تھی، حکومتی اقدامات کے باعث ان کی قیمت نیچے آئی ہے، 90 روپے کلو آپ کو چینی اس وقت مل رہی ہے۔ بہرحال یہ بل کے حوالے سے مکس بات ہے، رسپانس مکس ہے۔ جو بہت جو ماہر اقتصادیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اضافہ تو ہوگا، لیکن اتنا بڑا قیمتوں میں اضافہ یا اتنی کوئی مہنگائی نہیں ہوگی جتنی اپوزیشن نے واویلا کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ادویات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی سستی ہوگی۔ وہ ایک آخری بات کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے بیسیکلی جب یہ دیکھا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو وہ بات کر رہے تھے، حکومت نے تو وہ نہیں کی، اسٹیٹ بینک کو بالکل اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں کی، تو اپنی جو ندامت ہے اس سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے وہ یہاں پر نہیں آیا۔ اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف وہ دیکھ رہے تھے
کہ ہم یہاں پر اس بل کو اگر پاس نہیں ہونے دیتے اور تحریک انصاف کے کچھ لوگ بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں تو کیا آنے والے سیٹ اپ میں ہمارا کوئی حصہ ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی طور پر کسی طرح کا رول پلے کرنے سے انکار کر دیا اپوزیشن کے حق میں یا اس حکومت کے مخالف میں۔ تو جب یہ پتہ چلا شہباز صاحب کو اور بلاول صاحب کو کہ بھئی ابھی وہ جو کہانی چلانا چاہ رہے ہیں حکومت کی تبدیلی کی، یہاں پر اس میں تو اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے، تو انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ ہم یہاں پہ نہ آئیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔